جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبداللہ مارکیٹنگ والا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے انٹرویوز کی ایک سیریز ہوتی ہے، اور اس سیریز کی آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں، ہماری بڑی بہن، ہمارے قابل احترام تسکین فاطمہ آرٹس والے، جو کہ مریم اسماعیل اکیڈمی میں موجود ہوتی ہیں، اور آج ہم ان سے ان کا انٹرویو لیں گے، ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے۔ تو السلام علیکم تسکین آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ میں خیریت سے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا انٹرویو کے لیے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں ہماری آڈینس کو، اس کے بعد آپ بتائیں۔ السلام علیکم ویورس، میں ہوں تسکین فاطمہ آرٹس والی، اور میرا تعلق ہے کراچی کے علاقے مواج گڑھ سے، یعنی کہ ہماری سائڈ سے، اور میں مریم اسماعیل اکیڈمی کی فیسیلیٹیٹر ہوں، اور اس سے پہلے میں پرائمری اسکول کی ٹیچر بھی رہ چکی تھی، آرٹس اور انگلش میتھ کی۔ اور یہاں پر میں بچوں کو AI سکھاتی ہوں مریم اسماعیل اکیڈمی میں۔ سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف مدرسہ ہے، لیکن یہاں پر ڈیجیٹل تعلیم دی جاتی ہے، یعنی IT سکھائی جاتی ہے، اور بچوں کو ہنر یہ سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا میں یعنی اس سے پہلے میں کر رہی تھی، اور اب ماشاءاللہ سے میرے ساتھ جو جڑتے جا رہے ہیں، جو وہ بھی اب یہی سکھا رہے ہیں۔ تو یہ میرا کام ہے، یہ چھوٹا سا تعارف ہے میرا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا انٹروڈکشن دیا آپ نے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اسٹڈی کدھر ہے، آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور آپ کہاں سے بھی بلانگ کرتی ہیں، کراچی سے ہی ہیں یا کہیں اور سے ہیں، اور اپنے بارے میں بتائیں۔ اچھا، میں نے اسٹڈی تو میٹرک کی تھی، جو خواب تھے تو وہ وہیں تک ہی رک گئے، میٹرک تک، کیونکہ جو میں چاہتی تھی وہ ہوا نہیں۔ صحیح ہے، تو میں نے صرف میٹرک تعلیم کی۔ ابھی انشاءاللہ میں دوبارہ آغاز کر رہی ہوں تعلیم کا، یعنی آگے جانے کی سوچ رہی ہوں کہ میں آگے بھی پڑھوں ساتھ ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے پڑھائی بھی لازمی ہے۔ اور جہاں تک یہ کہ میں نے جہاں پہ پڑھا ہے وہ نیول کالونی ہے، وہاں سے میں نے اسٹڈی حاصل کی۔ نیول کالونی سے نہیں، وہاں کے ایک اسکول ہے لامیس سے، وہاں سے میں نے صرف میٹرک کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے ٹیچنگ کی تھی۔ میٹرک کے بعد یعنی 2 مہینے میں گھر پہ ریسٹ کر رہی تھی، اس کے بعد ٹیچنگ جوائن کر لی، اور وہاں پر میں نے تقریباً 4 سال دیا اپنا۔ اور وہاں پر میں نے ڈرائنگ وغیرہ، کیونکہ میں آرٹ ٹیچر تھی تو یعنی آرٹ سے ریلیٹڈ کام کرتی تھی، تو وہاں پہ اسٹوریز وغیرہ، آرٹس اور میتھ، جیسے میتھ میں سولیوشن کرتے ہیں وہ چیز ہو گئی، میتھ ٹیچر۔ اور انگلش میں بھی اسٹوریز زیادہ سناتے تھے، تو تھوڑی بہت انگلش کی بھی کرنے لگے اسٹڈی ساتھ میں، تاکہ میری انگلش بیسٹ ہو سکے۔ بس اتنی چھوٹی سی میری جرنی تھی، لیکن میں زیادہ تر ہنر زیادہ سیکھنا چاہتی تھی، کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ملے جس سے میں آگے بڑھوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ، پھر میں نے جب وہ کام کرتے تھے پلمبری کا، تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ جڑ جاتی تھی۔ کبھی وہ کارپینٹر والا کام کرتے، گھر کا ہی ہوتا تھا تو گھر پہ ہی سیکھنا پڑتا تھا، ظاہر باہر تو نہیں جاتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ کام اسٹارٹ کر دیتی تھی۔ اگر وہ ٹائلس وغیرہ لگاتے گھر پہ تو کہتے تھے آئیڈیا دو، ظاہر آرٹس تھی تو آرٹس کا کام دکھاتی تھی، کہ کہتی تھی کہ بابا ایسے ایسے اس کو سیٹ اپ ہو جائے گا، یہ ڈیزائن یوں ہوگا، لک یوں ہوگا، تو آپ یوں لک کیجئے۔ تو وہاں سے میں نے ٹائلس لگانا سیکھا، اور ساتھ پہ سکھایا بھی صحیح۔ آپ کو پتہ ہے موبائل آپ کے پاس ہے اور انٹرنیٹ کی پاور ہے آپ کے پاس، تو آپ یوٹیوب آن کرتے ہی سرچ کر سکتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ آسانی سے یوٹیوب پر سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے دیکھا دیکھی میں نے یہ کام سیکھے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی جرنی ہے آپ کی، اور آپ نے بتایا کہ آرٹس میں آپ جو ہے، تو آرٹس میں آپ کیا اپنی اسکل بتائیں کہ آپ کیا پینٹ کر لیتی ہیں، کیا کیا بنا دیتی ہیں؟ بہت سے لوگ تو زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ آرٹس والے کیوں نام رکھا ہے، لیکن آپ نے ڈفرینٹ کوشچن کیا کہ آپ آرٹس میں کیا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آرٹس میں یہ کہ شروع میں نے کلرنگ کرنا سیکھا تھا، نارمل جیسے بچے سیکھتے ہیں ڈرائنگ پر، کلر وغیرہ کرنا، اسکیچ وغیرہ بنانا، کسی چیز کو دیکھو غور سے تو اس کا لک بنا دینا اسی وقت، یعنی فریم میں ڈال دینا اس چیز کو۔
تو یہاں سے کرتے کرتے پھر ظاہر ہے میں اور چیزیں دیکھتی تھی، اکثر ٹک ٹاک پر سسٹر کے موبائل پر دیکھتی تھی، وہ کلر وغیرہ کر رہے ہوتے تھے دیواروں پر، تو وہاں سے میرے پاس آئیڈیا آتے تھے، یوں نہیں کرتی تھی، یہ یوں کرتا بنتا تو اور زیادہ لک اچھا آتا. تو اس سے مائنڈ میں میرے ایسے خیال تھا، امی بولتی تھی آپ خود کر لو بات، ظاہر ہے خود کر لو، ان کو مشورے دے رہی ہو کمنٹس میں ایسے ایسے کرو، یہ لک کیسے آئے گا. تو ایک دن میرے ذہن میں یہ آیا کہ کلر موجود ہے گھر پر، میں اسے کر دوں ایک بار. تو میں نے کلر کرنا سٹارٹ کر دیا گھر پر، اور یعنی صحن ہمارا تھا، اس پر دیکھا تھا کہ بولتے نا کھنڈر جیسا ایسا فیل ہو رہا تھا، تو میں نے اس پہ کلر کرنا سٹارٹ کر دیا. میری ممی نے کہا یہ کر کیا رہی ہے. میں نے سیڑھی لی، حالانکہ سیڑھی کا وزن بھی ماشاءاللہ سے بہت ہے، لڑکیاں اٹھانے میں بڑے کہتی ہیں کیا ہاں اتنا بھاری ہے، لیکن مجھے جنون ہوا کہ میں نے اس کو نا بیسٹ بنانا ہے اس صحن کو. میں نے کلر کرنا سٹارٹ کر دی، رات کے 8 بج گئے. امی کہے کہ نیچے آ جاؤ لڑکی، نیچے 8 بج رہے ہیں، پتہ ہے کب سے چڑھی ہوئی ہو، صبح کے 8 سے یعنی رات کے 8 تک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کلر کرنے میں بھی کتنی چیزیں کی تھی. پہلے صفائی ہوتی ہے دیوار کی، رگڑائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کلر ہوتا ہے. تو یہ میں نے یہاں سے کلر کرنا سٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد رومز وغیرہ، چھتوں پر سیمٹ پر آ گئی، کیونکہ ظاہر چھت پر کچھ دیکھتی تھی تو پھر کھڈا وغیرہ کہ یہاں سے پانی جائے گا وغیرہ، تو پھر وہاں سے میں نے سیمٹ والے کام کر لیے، پلسٹر وغیرہ کرنا. کچھ ایسے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی اسکول کی کچھ اے آئی روم کے آگے چھوٹا سا کھڈا ہے، تو مجھے اس میں وہ ہو رہی کہ سیمٹ ہوتی تو میں یہاں لگا لیتی. ایسے فیلنگ کرنا، کیونکہ ہم نے بولتے نا اکثر گھروں میں برتن دھونے والی جگہیں ہوتی، کپڑے دھلنے والی، تو کہ ہم نے کام کیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی ان کی ہیلپ کی تھی اس میں بھی، کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے تھے کوئی چیز نظر آ رہی کیوں آ رہی ہے فوراً کر دو گھر کی. یعنی دیکھا جائے تو ٹائلس لگانا، کلر کرنا، ساتھ میں سیمٹ کے ساتھ کھیلنا یعنی پلستر کرنا، اور ساتھ میں کبرڈس ڈور کو ٹھیک کرنا اس طرح کی، اور لاکس وغیرہ ٹھیک کرنا. یعنی یہ چیزیں آنی چاہیے، یہ نہیں کہ بڑی بات ہے یہ سیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہو کہ یہ بڑی بات ہے ہم کرتے ہیں یا لڑکی خوش ہو رہی ہوتی ہے. نہیں، یہ آنا چاہیے، کیونکہ گھر میں کبھی بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کام پر ہوتے والدین، والد صاحب یا بھائی، تو لڑکی کو خود کرنا ہے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا بتایا آپ نے، بہت خوشی ہوئی سن کر. اچھا، اب تو کیونکہ جدید دور آ چکا ہے، اب میں نے سنا ہے ریزن آرٹ ہے کوئی چیز، اس کا بہت زیادہ کیا نام ہے آج کل ٹرینڈ ہے، اور میری خود کی جو سسٹر ہیں وہ بھی کرتی ہیں ریزن آرٹ، جیسے چیزیں بنانا، کوئی بھی جیسے ہم گھر میں دیکھتے ہیں جیسے ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، کینڈلز ٹائپ، اور اس طرح کی ریزن آرٹ آپ کو پتا ہوگا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جی اور آپ کو اس میں ایسا انٹرسٹ ہے؟ جی جی بالکل، ان پہ بھی انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہم اسکول لائف میں تھے نا تو اکثر فارموز بنایا کرتے تھے. ہم نے ایک دفعہ کیا کیا کہ ہمارا آفس کا جو ایک سائڈ تھا نا، اس کو اوپر سے بولتے نا گنجا ٹائپ لگنا، گنجا سائڈ لگ رہا ہے، اس پر کچھ ایسا لگایا جائے کہ خوبصورتی چھا جائے اس پر. تو ہمارے ذہن میں بار بار جتنی بھی لڑکی تھی ان کے ذہن میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، انہوں نے کبھی کیا مشورہ دے کوئی کیا، تو میں نے کہا یہاں پر انگور کا گچھا اچھا لگے گا. اب یقین کریں وہ جب تک میں وہاں پر تھی اسے 3 سال ہو چکے تھے، اس کے بعد ابھی مجھے نہیں آتی انگور کا گچھا لٹکا ہوا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 سال تک جس طریقے سے بنایا گیا اسی طریقے سے ٹنگایا گیا، وہیں پر لگا رہا ہے. جو آنٹی ہیں جو صفائی کرنے والی ہوتی تھی تو وہ صفائی کر لیتے تھے، ان کو اتارتی نہیں تھی، کیونکہ وہ اتنے خوبصورت طریقے سے، آپ کو پتہ ہے آج کل ایسے چیزیں آ گئی ہیں کہ ان میں سے صرف لائٹیں بھی لگائی جائے تو اور بھی خوبصورت. ہم نے ایسے بہت سی چیزیں جیسے ڈیکوریشن کی بہت کی ہے. ایک دفعہ ہم نے کام کیا تھا گھر پر ہی، ہولس ہوتے ہیں پشتے کے، یعنی اوپر کا کور پشتوں کا اور ساتھ میں اخروٹ کا، تو ہم نے اس سے کام کیا. ہم نے وہ دیواروں پہ لگائے تھے اور اس کے اوپر پہ کلر کر کے براؤن کلر کر کے، اور پھر اس کے اوپر جب اس کی ہلکی ہلکی سی رگڑائی کی جا رہی ہے اس پر وہ ڈائریکٹ تو چپکیں گے نہیں، تو ہم نے اس سے لاپی وغیرہ سے کام لیے کہ لاپی کے ذریعے ہم اس کو ہولس کو چپکائیں اور پھر اس کے اوپر کلر کریں، پینٹ کریں. جب پینٹ کیا اور پھر ایک گولڈن کلر لے کے صرف فارم پر ٹچ کر کے اس کے اوپر گھماتے گئے، آپ یقین کریں بہت ہی خوبصورت اس کا بیک گراؤنڈ بن گیا. کبھی کبھی میں بولتی ہوں کہ یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں.
یعنی بارشوں میں اکثر، اور اگر آپ جتنی بھی خوبصورتی کریں لیکن سہولت ہونی چاہیے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا بتایا آپ نے، بہت خوشی ہوئی سن کر. اور جی بالکل سکل ہے یہ بھی. اور میری اپنی سسٹر ریزن آرٹ کرتی ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، بہت اچھا کرتی ہیں اور بہت اچھی سکل ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سیکھنی چاہیے، جتنی بھی لیڈیز ہیں تو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے. اچھا، اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو ریحان فاؤنڈیشن کا کیسے پتا چلا؟ ریحان اسکول، ریحان مدرسہ، تو آپ نے کیسے جوائن کیا اور ابھی تک کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ دیکھیں، جوائن تو مجھے نہیں پتا تھا ریحان سر کون ہے، کہاں سے، کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر نیوز پیپر پڑھتی تھی اور نیوز پیپر پہ ایسے خبریں نہیں آتی تھی. اب تو ماشاءاللہ سے آتی ہیں، لیکن نیوز پیپر پہ ابھی تک میں نے خبر نہیں دیکھی تھی کہ یہ واقعی ہے. مطلب واقعی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو، لیکن اسکرین پر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آزاد چینل پر ہو گیا، سمرٹ چینل ہو گیا، ایئر ہو گیا، ایسے چینلز پر آ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھتی رہتی ہوں وہاں پر. تو لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھا، نہ ہی ہمارے پاس اتنی اچھی سہولت تھی انٹرنیٹ کی جو ہم وہاں سے دیکھتے، سرچ کرتے اور کہتے کہ یہ بندہ ہے، اس کے یہاں پر جاب کرنی ہے، یا پھر اس کے یہاں پر ہم نے سیکھنا ہے ٹیلنٹ. ٹھیک ہے، ہنر سیکھنا ہے. اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا بھی صحیح. سسٹر کا موبائل تھا لیکن اس میں یہ معلومات چیزیں نہیں ہوتی تھی. لیکن وقت ایسا آیا کہ ہم جہاں پر ٹیچنگ کرتے تھے وہاں پر میری ٹیوشن کی باچی تھی. وہ ہمیشہ سرچنگ کرتی رہتی تھی، کوئی نہ کوئی ظاہر ریسیپیز وغیرہ نکالتی تھی، ان کے آگے ان کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی. ذرا ایک پر کلک کرو تو یوٹیوب تو ایسا ہے کہ جس چیز کو دیکھو تو بار بار وہ لے کے آتا ہے آگے سامنے. تو دیکھتی رہی اور سرچنگ کرتی. 1 مہینہ تو انہوں نے صرف سرچنگ میں گزارا اور دیکھا کہ یہ بندہ ہے کون اور کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. پھر وہاں سے ان کی اسٹوڈنٹ کی طرف سے، دوسری اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایک میسج آیا کہ ہمارے اسکول میں ایک سر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے IIT سکھائی جائے گی، 3 دن کی ٹریننگ دی جائے گی. آپ لوگ کوئی بھی ہے ٹیچنگ وغیرہ کرتی ہے، آپ پلیز انہیں بولے. تو ان کے ذریعے پھر معلومات ہوئی. پھر جب وہ رئیس ایجوکیشن والے تھے اسکائی وی کے اسکول کے پرنسپل، انہوں نے یہ میسج ان کو پہنچایا کہ آپ اگر آنا چاہتی تو آ سکتی ہے. پھر جب وہ وہاں گئی تو انہوں نے معلومات لی اور مزید، کیونکہ جو اسکرین پر تو زیادہ تر معلومات نہیں ہوتا کہ فیک ہے یا ان فیک ہے. آپ کو پتہ ہے اسکرین پر ایسی چیزیں آتی ہیں. تو جب ان کے پاس گئی، ایجوکیشن والے سر کے پاس گئی، تو انہوں نے ساری معلومات دی. کہا کہ یہ ریئل میں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ 5 فیسیلیٹیٹر آئیں اور ٹریننگ حاصل کریں. جب وہ اگلے دن آئیں اور انہوں نے مجھ سے بات کی، میری سسٹر سے کر رہی تھی تو میں بھی سننے کھڑی ہو گئی. تو میں نے کہا ایسا کون سا اسکول ہے جہاں پر یہ لیپ ٹاپس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس پر سکھایا جاتا ہے نا، اب مجھے بتاؤ. تو انہوں نے بات چیت کرنا اسٹارٹ کرنا. ان کا تو بیٹا ایسا ایسا کام ہے. میں نے کہا اچھا، ایک بار ٹرائی کرتے ہم بھی. میں وہاں گئی سر ظہیر ایجوکیشن والے کے ساتھ میٹ اپ کی. انہوں نے بتایا سوشل میڈیا، کیونکہ الاؤ نہیں تھا ہمارے یہاں پر اسکرین پر بیٹیاں آئیں، بہنیں آئیں. تو پھر میں نے اپنی والدہ کو کہا، میں نے ظاہر گھر پہ گئی تو میں نے اپنے سب گھر والوں کو کہا کہ اس طرح سے ہے کام، لیکن یہ ہے کہ فیس بک پہ بھی آنا پڑے گا، یوٹیوب پہ بھی، ہر جگہ پر آنا پڑے گا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ الاؤ تو کر دیں گے لیکن آپ نقاب پہ جائیے گا، یعنی نقاب لگا کے کیجیے گا. تو فیملی سے الاؤ گی، لیکن آپ کو پتہ ہے پیچھے سے خاندان بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی شور مچائے اور شور مچائے. تو میں نے کہا چھوڑ دو ان کو، وہ کون سا ہمیں کھلا رہے ہیں، وہ کون سا ہمیں مہینے کا دیتے ہیں، آپ کرو بچہ آپ کرو. تو میں اس میں جوائن ہو گئی اور 3 دن کی ٹریننگ تھی. اس میں مہتاب مستری، رانا زاہد تھے، انہوں نے ہمیں ٹرین کیا. اور چوتھا دن بھی ہم نے ان سے مانگا کہ ہمیں مزید 1 دن اور چاہیے تاکہ ہمیں اچھے سے ٹریننگ ہو سکے، ہماری مکمل ہو جائے. جو ہم نے سیکھا ہم چوتھے دن آپ کو اس کا رزلٹ دکھائیں. جب انہوں نے مکمل ہمارا رزلٹ دیکھا تو اپریشیٹ بھی کیا. کچھ چیزیں ایسی تھی جس پہ میں گھبرا گئی اور کچھ چیزیں ایسی تھی انہوں نے مجھے کور کیا، کانفیڈینس لیول میرا بڑھایا، پش اپ کیا. کہ جب بولتے نا کہ ہاں آپ کر سکتی ہوں، وہاں پر سب تھے جو یہ نہیں کہتے آپ نہیں کر سکتی ہے. میں ایسی تھی جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بات نہیں کر پاتی تھی.
بس اپنی چیز لیا، ووٹ لیا، کچھ بھی لیا، اور وہاں سے نکل کے پتلی گلی سے یوں سمجھے، ایسا میرا سین تھا. میں کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی. میں ڈرائنگ میں حصہ لیتی، جیت جاتی، لیکن کچھ بولتی نہیں تھی. بس تھینک یو سو مچ ایسے کہہ کے چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ کانفیڈینس نہیں تھا مجھ میں جو یہاں پر میں آئی ہوں. جو مجھے کانفیڈینس، اگر دیکھو مثلاً کے طور پر کوئی بھی انسان اپنی بےعزتی نہیں کرواتا، ٹھیک ہے. میں اس فیلڈ میں آئی، میں نے مریم اسماعیل اکیڈمی میں آئی. اس کے بعد اسٹیٹ پر جب فرسٹ ٹائم اوپننگ ہوئی تھی تو میں نے بہت سی باتیں کی، لیکن سیکنڈ ٹائم جب سب کے سامنے ہوئی تھی تو میں نے وہاں پر اپنی بارے میں بات کی. یوں سمجھے لوگوں کے لیے وہ بےعزتی ہے، لیکن وہ اظہار تھا میرا، سمجھے. کافی لوگوں نے مجھے کہا ایسی بات نہیں کرنی. میں نے کہا ایسی دیکھو اسٹیج پہ بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کانفیڈنٹ کیسا ہوگا، ان کا لیول کیسا ہوگا، اور جو اپنی بےعزتی خود کرتے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ ریان سر کہتے ہیں کہ میرے پاس مجھے پاگل چاہیے، تو میں نے کہا میں بھی ان میں سے ایک ہوں پاگل. انہوں نے کہا زیرو چاہیے، میں نے کہا سر میں ہوں زیرو، میں پاگل بھی ہوں، زیرو بھی ہوں. آپ کے پاس یہ دو چیزیں ایک ہی بندے میں ہیں. اگر آپ بولو گی نا آپ یہاں کھڑی ہو کے ٹھیلا لگا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ حلال روزی ہے، حلال کمانا نا، چلا چلا کے اپنی باڈی کو آپ نے یعنی پسینے سے شرابور کر کے وہ حلال جو چیز آپ جس کو کھڑا ہو کے آپ سیل کر رہے ہیں محنت میں، آپ وہ حلال ہی کما رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس. یوں تو نہیں آپ آرڈر دے یوں وغیرہ وغیرہ بک گیا بس. اگر آپ کسی کو دے بھی رہے ہیں تو آپ اس کو نفع بھی دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ سے کہا مجھے، تو میں نے کہا سر میں کر لوں گی، آپ مجھے ٹھیلا دے دیں، آلو والا دے دیں، پیاز والا دے دیں، سیل کر دوں گی. تو بولتے اچھا جی. میں نے کہا جی میں کر دوں گی سیل، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ دیکھو عبداللہ، کمائی جیسے بھی ہو لیکن حلال ہونی چاہیے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے بتایا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ آپ کی گھر والوں نے بھی آپ کی بہت سپورٹ کی کہ بیٹا آپ کریں. ماشاءاللہ فیملی سپورٹیو رہی آپ کی. اچھا، آپ کا بہت امیزنگ سفر رہا، مجھے بہت خوشی سن کر. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ریحان فاؤنڈیشن میں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا سیکھا اے آئی میں، کچھ ٹولز کچھ چیزیں ایسی بتا دیں. اچھا، ریان اسکول میں ٹاسک ہوتے ہیں کچھ 6 تقریباً ہوتے ہیں، جیسے اسٹوری وغیرہ پوسٹ ہوتا ہے، کینوا پوسٹ ہوتی ہیں، انٹرویو ہوتے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی سے بھی کنورسیشن کرنا پڑتا ہے، کالینی سے بھی اپنے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں پر بہتر کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام جتنی بھی چیزیں میں نے سیکھی تھی ماہ کے اندر ہی سیکھی تھی میں نے یہ چیزیں، لیکن مزید میں نے سیکھی تب جب کوئی نہ کوئی یعنی ایک چھوٹے بچے سے بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن مجھے لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا تھا بالکل. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ لیپ ٹاپ مجھے چلانا بالکل نہیں آتا تھا. صحیح بات معنی میں کہا جائے تو موبائل بھی چلانا نہیں آتا تھا. پتہ تھا کہ یہ سرچ ادھر سے ہوتا ہے، ادھر سے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، یہ چیزیں صرف پتہ تھی، باقی کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہاں پر میں جب آئی ہوں ریان اسکول سے جڑی ہوں، میں فاؤنڈیشن سے میں نے یہ تمام چیزیں سیکھی. میں نے لیپ ٹاپ سیکھا اور موبائل کس طریقے سے چلاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹائم دیا. آپ یقین کریں میں رات کو 2 بجے تک سوتی تھی اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کیا. آپ کو بھی کہا تھا نا کہ میں زیرو ہوں، میں زیرو جو بندہ تھا اس کو کھڑا ہونا ہے، 1 پوائنٹ لینا ہے. 1 بھی مل جائے اس کے لیے بہتر ہے، خوشی کا لمحہ ہے. تو جی، مجھے آپ زیرو نہیں ہیں، آپ بہت نہیں اچھی کام کرتی ہیں، ہم سے نہیں، تو آپ سینئر ہی یہ ہیں یقین آپ. کریں. میں نے تو ہمیشہ یہ کہنا ہے زیرو لیول سے ہی انسان کھڑا ہوتا ہے. صحیح ہے، انسان گرتا ہے. میں بار بار گری ہوں اس فیلڈ میں، بار بار کھڑی ہوں. کئی لوگوں کے الفاظ ایسے لگ جاتے تھے کہ مجھے شاید کم تک کہہ رہے ہیں، کچھ ایسا کہہ رہے ہیں، تو پھر میں بولتی ہوں چھوڑ دو. اگر ایسے چیزیں ہم سیریس لینے لگ گئے تو ہم یہاں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. مجھے کبھی کبھی کچھ کہتے ہیں لوگ ابھی تک اس فیلڈ میں ہو، ابھی تک ہو.
भाई क्या मतलब, मैं कब तक हूँ या नहीं हूँ। लेकिन आप समझेंगे तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी इस फील्ड में। लेकिन मुझे ये फील्ड ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर सीखने को भी मिलता है, सिखाने को भी मिलता है, और साथ में बच्चों से खास तौर पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा। हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत खुशी हुई सुनकर। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका मिला तो आपका इंटरव्यू ज़रूर दोबारा लेंगे। हम इस इंटरव्यू को एंड नहीं समझ लें कि हम पॉज कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे हम वक्तन फरवक्तन। ज़रूर आपसे दोबारा जर्नी लेंगे आपकी। बहुत शुक्रिया तस्कीन फातिमा अभी आपका कि आपने टाइम दिया और बहुत खुशी हुई। एंड में अगर आप एक छोटा सा कोई पैगाम हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो। मैं यही कहूँगी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को समझते नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को समझते नहीं है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहा है बच्चे को तो बच्चा फुल इसका फ़ायदा उठाए, लेकिन नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी एआई यानी एआई से जुड़ें, एआई आर्टिफिशियल से जुड़ें, ताकि आपका भी मुस्तकबिल बने। क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे चीज़ों से जुड़ी हूँ, तब जाके मुझे पता चल रहा है, और मेरा मुझे लग रहा है कि मैं जो मेरा गोल है, 15 सालों का टास्क है जो है, कि मैं इतने से इतने कमा लूँगी, तो इंशाल्लाह मैं 15 सालों में कमा लूँगी। अब एक और छोटी सी है कि उम्मीद ना हारे। मेरी है चार जैसे परिंदे हैं घर में, 2 जोड़े मुर्गी मुर्गे के, ठीक है। आपको उनकी मिसाल दे देती हूँ। मेरी वालदा को उम्मीद थी कि वो बीमार है लेकिन ठीक हो, उम्मीद हार दी, ठीक है। मेरी वालदा हमेशा उम्मीद रखती है। तो सबने कहा इसे काट दिया जाए, खा लिया जाए, काट दी जाए, हलाल चीज़ें काट दी, लेकिन उनका दिल नहीं था। उन्होंने कहा ये ठीक हो जाएगी। आप यकीन इतनी उम्मीद लगाई कि वो 2 दिन बाद वो ठीक होगी, हालांकि वो ठीक नहीं होते परिंदे, ठीक है। अगर बीमार हो जाए तो मुश्किल से ठीक होते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा इस तरह से हालत हो चुकी है परिंदों की। तो वो हलाल करके खा लिए गए। लेकिन अम्मी की उम्मीद ऐसी होती है बच्चों पर, या फिर किसी अपनी घर की ऐसी चीज़ पर, कि वो उम्मीद हमेशा रंग ले आती है, तो वो ठीक हो गई। तो आपसे भी गुजारिश है कि इतनी उम्मीद लगाएं बच्चों से, और वालदेन की उम्मीद देख के बच्चे आगे बढ़ें। जैसे जी मेरी बहुत वालदा बहुत उम्मीद शुक्रिया। रखती है मुझ पर, इसी तरीके से आप भी उम्मीद रखें। जी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच। और देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि कभी अपना मोटिवेशन लूज़ ना करें और आप आए रेहान कॉलेज को लाजमी ज्वाइन करें, रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। रेहान कॉलेज, रेहान स्कूल ख्वाब नहीं दिखाता बल्कि ज़िंदगियाँ बनाता है, ये हकीकत है जो हमने देखी है। अगर आप मेरे रेफरेंस से आना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03365198 212। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।